بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو یہ خوشی کا دن دکھایا کہ آج شریعت اسلام کے مطابق ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ رشتہ نکاح میں منسلک ہو رہا ہے. دنیا میں بعض قومیں ایسی ہیں جو نکاح کو عیب سمجھتی ہے، نکاح کو عام سمجھتی ہے، اور دنیا میں جس طریقے سے حیوان زندگی گزارتا ہے وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں. اس دنیا کو جس رب کائنات نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس رب تعالی شان نے اس دنیا میں اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کا طریقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے بڑھ کر نکاح کی شکلوں کو، ازدواجی زندگی کے احکام کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے محبوب نبی ہیں، وہاں کسی عورت کے شوہر بھی ہیں، کسی بیٹے اور بیٹیوں کے باپ بھی ہیں، کسی خسر کے داماد بھی ہیں، اور کسی داماد کے خسر بھی ہیں. کسی کے آپ بہنوئی ہیں تو کسی کے آپ برادر نسبتی بھی ہیں، کسی کے آپ بہنوئی ہیں. تو ان ساری جہت سے ایک انسان دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک دادا اپنے پوتوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، ایک نانا اپنے نواسے کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیان فرما کر نہیں، عمل کر کے دکھایا. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ساری بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی ہے. اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اولاد میں جو سب سے زیادہ چھوٹی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان چھوٹی بیٹی سے اس طرح محبت فرماتے تھے کہ جب وہ گھر پر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور آپ ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. آپ کہیں سفر میں جاتے تھے تو سفر میں جاتے ہوئے ساری ازواج مطہرات سے پہلے ملاقات کرتے تھے، اور سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے تھے. جب سفر سے واپس لوٹتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، جو صحابہ ہیں ان سے ملاقات کرتے. پھر جب گھر جانے کا وقت آتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، ان سے ملتے، پھر اپنی بیویوں کے مکان پر آتے ان سے ملاقات کرتے. معلوم ہوا انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. آج ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح ایک نوجوان مرد سے ایک مرد سے کر رہا ہے. اس کی کچھ تمنا ہے، اس کی کچھ آرزو ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی آرزو ہے. جس گھر میں دلہن آتی ہے
گھر کا ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ گھر میں آنے والی دلہن ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے گھر میں خدمت کرنے والی بنے، ہمارے گھر کے لوگوں کی پرورش اور تربیت کرنے والی بنے، اپنے شوہر کی وفادار بنے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی بنے، اخلاق سمجھتے ہوئے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے والی بنے۔ وہاں پر کیا ہماری بیٹی جس گھر میں جاتی ہے، آج تک وہ ہماری آغوش رحمت میں تھی، اب ان کے شوہر کے ماں باپ جو وہاں جاتی ہے، جس طرح ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، ان کو لاڑ اور پیار کیا ہے، ان کو محبتیں دی ہے، شوہر کے والدین بھی اس کو اسی طرح محبت دیں۔ اس طریقے سے اپنی بڑی بہنوں نے اس بہن کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے، شوہر کی جو بہنیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ اور میرے بھائی، دنیا میں مسلم سوسائٹی ہو یا اور کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ بیٹیاں شادی کرنے کے بعد جاتی ہیں پھر وہ پریشان ہوتی ہیں، اور ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنے سسرال میں خوشحال رہے، سکھی رہے، چین سکون کے ساتھ رہے، عزت اور عافیت کے ساتھ رہے، اور جاننا بھی چاہتے۔ لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ہماری بیٹیاں دوسروں کے گھر میں کس طرح خوش رہے گی، کس طرح عافیت کے ساتھ رہے گی، کس طرح محبت کے ساتھ رہے گی، کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ خوشی جیون گزارے گی، بہت بہترین اس کا طریقہ ہے۔ ہر ماں باپ یہ طے کر لے کہ میرے بیٹے کے ساتھ جس کسی آدمی کی اور جس کسی عورت کی بیٹی نکاح کر کے آئے گی، میں اس آنے والی دلہن کو بہو نہیں بناؤں گا، میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں گا۔ ماں بھی یہ سوچے، باپ بھی یہ سوچے۔ جب وہ یہ خیال کرے گا کہ دوسرے کی بیٹی جو بہو بن کر آئی ہے، میں ان کو اپنی بیٹی بناؤں گا، بیٹی کا پیار دوں گا، بیٹی کی شفقت دوں گا، تو اس کا جواب اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے کہ جب دوسرے کی بیٹی کا تم نے یہ خیال کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹیوں کا ان گھر والوں سے یہی خیال کروائے گا۔ عام طور پر مسلم معاشرے میں ہوتا یہ ہے، ہمارے گھر میں اگر کسی کی بیٹی ہے وہ پریشان ہے اور ہم رونا رو رہے ہیں، کیا رونا رہے ہیں؟ کہ ہماری بیٹی بہت پریشان ہے، ہماری بیٹی کا تو ہمیں خیال ہے، دوسروں کی بیٹیوں کا خیال نہیں، ہمارے بیٹے کا تو خیال ہے، دوسروں کے بیٹوں کا خیال نہیں۔ اگر ہم دوسرے کی بیٹیوں کے لیے اپنے گھر کو جنت بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بیٹیوں کے لیے ان کا سسرال جنت بن جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ ہماری طرف سے، ہمارے مرد کی طرف سے، ہماری عورتوں کی طرف سے ہماری آنے والی بہو کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو یہاں ہم نے کسی کی بیٹی کو پریشان کر دیا، وہاں ہماری بیٹی پریشان ہے، رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہے، تعبیریں بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ ان مسائل کا حل خالی دعاؤں میں نہیں ہے، ان مسائل کا حل خالی وظیفوں میں نہیں ہے، ان مسائل کا حل خالی ذکر و اذکار میں نہیں ہے، ان مسائل کا حل ان کی جو شکلیں ہمارے گھر میں اس گھر کو بدلنا ہے۔ اس لیے میں تو عام طور پر کہتا ہوں، ایک نئی دلہن جب ہمارے گھر میں آتی ہے، اگر ہم نے خاص کر کے ہمارے گھر کی بڑی عورت نے، ساس نے ان کو اپنی بیٹی بنا لیا تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد یہ بہو بھی یہ کہے گی کہ یہ میری ساس نہیں، یہ میری ماں ہے۔ کام آگے چل کر بڑوں کو کرنا ہے۔ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی بنائے گی تو انشاءاللہ بیٹی اپنی ساس کو ماں بنائے گی۔ اور اس کا نقد فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا کہ جس ساس نے اپنی بیٹی بہو کو بیٹی بنا لیا، جس گھر میں اس کی بیٹی گئی ہے، اس بیٹی کی ساس بھی اس کو بیٹی بنا لے گی۔
کیونکہ دوسرے کی بیٹی کو اس نے دوسرے کی بہو کو دوسرے کی بیٹی کو اس نے اپنی بیٹی بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہوگا کہ اس کی بیٹی دوسرے کے گھر پہ بیٹی بن کے رہے گی, ساس بن کر نہیں رہے گی. اور میں آپ سے بتاؤں ایک بہو اور ایک بیٹی کا کیا حال ہوتا ہے. مثال کے طور پر گھر میں بہو آئی, بہو آنے کے بعد کام کر رہی ہے, کام کرتے کرتے ایسا ہوا کہ اتفاقی طور پر اس کے ہاتھ سے چائے کی چھوٹی پیالی چھوٹ گئی, گر گئی, اور گرنے کے بعد پھوٹ گئی, 2 ٹکڑے ہو گئے. کس سے ہوا ہے؟ بہو سے. اب ساس کا کام کیا ہے؟ ساس کا کام یہ ہے فوراً اسے کہے بیٹی, ساس بہو نہیں, بیٹی مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اس گھر میں ہزاروں برتن پھوڑے ہیں, لیکن تجربہ یہ کہ ایک برتن پھوٹا ہے تو اللہ نے 10 دی ہے. یہ ساس کس کو گئے؟ اپنی بہو کو گئے. اس کا حوصلہ بڑھے گا. اور میں اپنے لاجپور کی ایک لڑکی کا واقعہ جانتا ہوں, قریب کے دیہات میں ان کا نکاح ہوا, ان کی بیٹی کا. ایسا ہوا کہ الماری میں پلیٹ لائن سے رکھی ہے 10-12. اب وہ بیچاری کچھ کرنے گئی, وہ 1 گری 2 گری 10 پلیٹ گر گئی. جب 10 پلیٹ گری تو وہ گھبرا گئی. تو اس کی ساس آ کر کہنے لگی اس میں کیا گھبرانے کی بات ہے, تو نے تو 10 پھوڑی, میں نے تو 10 پھوڑی ہے, اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ایک پر اللہ نے 10 دی ہے. تو یہ حال ہونا چاہیے ساس کا اپنی بہو کے ساتھ. معاملہ کیا ہوتا ہے, اس طریقے سے ایک چھوٹی پیالی گری تو ساس کی زبان سے نکلتا ہے اندھی ہے, تیری ماں نے تیری تربیت نہیں کی, اس گھر میں برتن توڑنے کے لیے آئی. کس کو سنایا؟ ساس نے بہو کو سنایا. اب دوسری طرف معاملہ دیکھیے, بہو سے ایک چھوٹی سی پیالی ٹوٹ گئی اور گر گئی, پھوٹ گئی. تھوڑے دنوں کے بعد اسکول کا ویکیشن ہوا. ویکیشن کے بعد بیٹی گھر رہنے آئی. بیٹی کے ہاتھ سے کانچ کا بڑا گھوسا اور بڑا جگ گر گیا, اور گرنے کے بعد ٹکڑے ہو گئے. اب وہ ماں کہتی ہے بیٹی ڈرنے کی بات نہیں, اللہ بول رہے ہیں. یہ جملہ اس کو اپنی بہو کے پاس کہنا چاہیے, اس کے بجائے وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے. اب وہ مجھ سے پیالی پھوٹی تو یہ حال تھا, اور اس سے جگ پھوٹا تو یہ حال ہے. تو اگر ایک جگ پر 2 جگ مل سکتے ہیں تو ایک پیالی پر 10 پیالی نہیں مل سکتی. شریعت کا نظام یہ ہے, ماں باپ اپنے چھوٹوں کی ساس اور پوسن اپنے چھوٹوں کی تربیت کریں, اور تربیت بھی سرکار سے کریں. کہ اگر یہ کام بہو سے ہوا ہے تو بہو کو تو یہ تسلی دیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری پیالیاں پھوڑی ہے, یہ پھوڑنے کی کوئی کمال کی بات نہیں. اللہ نیا دینا چاہتے تھے, یہ پرانا ختم ہو گیا. اور اگر بیٹی سے, خاص کر کے وہ بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, اگر ان سے یہ غلطی ہو جائے محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, بیٹی کوئی بات نہیں, ہوتا ہے آرسی کی جائے, لیکن آئندہ خیال رکھیں. یہ جملے ہمیں کہنے ہیں اپنی بیٹی کو, اور وہ جملہ کہنا ہے اپنے بہو کو. ہمارا معاملہ الٹا ہے. جو جملہ بیٹی کو کہنا ہے وہ بہو کو کہتے ہیں, جو جملہ بہو کو کہنا ہے وہ بیٹی کو کہتے ہیں. پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ساس کو ہماری بیٹی کو تانا دے دیا. تانا اس نے پہلے نہیں دیا, تانا پہلے ہم نے دیا ہے, اس کا جواب ملا ہے. اور بیٹیوں کے لیے بہت بہترین بات ہے, جو بیٹیاں نکاح کر کے سسرال میں جاتی ہیں, انہوں نے اگر شوہر کی ماں کی خدمت کی تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے گھر میں جو اس کی بھابھی ہے, جو کسی کی بیٹی ہے, تم نے اپنی ساس کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائیں گی کہ تمہاری بھابھی تمہاری ماں کی خدمت کرے گی. تم نے اگر ساس کو رلایا, اس کا سانس تنگ کر دیا, تو تمہاری بھابھی سے بھی ہونے والا ہے, جیسی کرنی ویسی کرنی, نہ مانے تو کر کے. ماشاءاللہ یہاں ہمارا دلہا ہے. میں اس موقع پر ایک بات بہت اچھی کہتا ہوں, اپنے بڑوں سے سنیے, میری کوئی بات نہیں. عام طور پر جب میاں بیوی شادی کے بعد ساتھ میں رہتے ہیں تو بہت سارے کام بیوی ایسی کرتی ہے جس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے, بہت سارے کام ایسی کرتی ہے جس پر ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا. بعض مرتبہ وہ بھی عورت ہے
کوئی کام اس سے ایسا ہو جاتا ہے جس سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سکون والی زندگی گزارنا چاہے, محبت والی زندگی گزارنا چاہے, راحت چین سکون والی زندگی گزارنا چاہے, تو شوہر ایک بات کو طے کر لے, وہ طے کر لے کہ جب بھی میری بیوی سے کوئی ایسا کام ہوگا جس پر مجھے غصہ آئے, اس وقت غصہ تو آئے گا لیکن میں اس غصے کو نکالوں گا نہیں. غصہ آنا بری چیز نہیں ہے, غصے کو نکالنا بری چیز ہے. غصہ آنا بری چیز نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس بات پر غصہ آنا چاہیے اس پر غصہ نہ آئے وہ انسان نہیں, گدھا ہے. لیکن غصہ آنے کے بعد غصے کو غلط نکال دیا, یہ شیطان ہے. تو یہ طے کر لیں ہمارے سب نوجوان, ہمارا دلہا تو سارے نوجوان, چاہے جن کی شادی ہو چکی ہو چاہے جن کی شادی ہونے والی ہو, یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر میں ہماری بیوی سے کوئی ایسا کام ہوگا جو کام ہمیں غصہ دلانے والا. جب کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے غصہ آتا ہے تو ہم یہ سوچیں گے بیوی نے کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا, میں تو اپنے رب کی روزانہ دسیوں نافرمانی کرتا ہوں, اس کو بھی غصہ آتا ہے لیکن وہ سزا نہیں لیتا ہے. اگر آج میں نے میری بیوی کو معاف کر دیا تو اللہ تعالی شان مجھے معاف فرما دے. اسی لیے بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ بزرگ تھے, کھانے بیٹھے تو عورت نے نمک 2 مرتبہ ڈال دیا تھا. اب کھانا بہت زیادہ نمکین اور کھارا ہو گیا. روزانہ کی طرح انہوں نے اسی طرح لقمے کھا لیے جس طرح روزانہ کھاتے تھے, پتہ بھی نہیں چلے گی. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے, دیکھو یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ بچما مردوں کا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہماری بیویاں ہمیں روزانہ ناشتہ کراتی ہیں, 2-2 3 وقت چائے پلاتی ہے, دوپہر میں اور شام میں کھانا بنا کر دیتی ہے. یہ اس پر فرض نہیں ہے, یہ اس کا احسان ہے. کیا ہے؟ اس کا احسان ہے. ورنہ شریعت نے تو ان کو ایسی رانی بنایا ہے کہ رہنے کے لیے کمرہ دو اور وقت پر کھانا بھی پہنچاؤ. یہ اس کا احسان ہے. لہٰذا اپنی بیوی جب ہمیں اچھی چائے بنا کر دے, اچھا کھانا پکا کر دے, تو کہنا چاہیے آج تو نے ایسی چائے پلائی کہ میں نے سورت کی ہوٹلوں کو بلا دیا. آج تو ایسی بریانی کھلائی, آج تو ایسا کھانا کھلایا کہ شادی دربار کا کھانا تم نے بھلا دیا. یہ حق ہے ہمارا کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ بیویاں ہیں, ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. اگر ان حقوق کو پہچانتے ہوئے ان کی غلطی کا میں بتا رہا تھا وہ واقعہ کہ وہ بزرگ نمک والا کھانا کھا لیا. پھر جب عورت کا کھانے کا وقت تھا, عورت کھانے بیٹھی تو ایک لقمہ منہ میں ڈالا, ادھر کوئی بہت نہیں ہے. تو شوہر سے پوچھنے لگی آپ نے نمکین کھانا کھا لیا, آج تو مجھ سے بھول سے ہوگا. کہا کہ اللہ کی بندی تجھ پر کھلانا فرض نہیں ہے, پکانا فرض نہیں ہے, تو روزانہ احسان کرتی ہے اور عمدہ سے عمدہ کھانا کھلاتی ہے. اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی تجھ سے کھانا اس طرح ہو گیا تو اس کے اندر عیب نکالنا, عیب چوری نکالنا, یہ نمک حرامی کی بات ہے, یہ انصاف اور اخلاق کی بات نہیں ہے. انتقال ہو گیا اس بزرگ کا, اسے اللہ والے نے خواب میں دیکھا. حضرت کیا گزری؟ کہا کہ نہ تہجد کام آئی, نہ اشراق کام آئی, نہ چاشت کام آئی, نہ نوافل کام آئی, نہ ذکر و اذکار کام آئے, نہ تلاوت کام آئی, نہ نوافل کچھ کام. پڑھائی تو ہے, نوافل کچھ کام نہیں آئے. کام وہ آیا کہ میری بیوی نے ایک مرتبہ نمک زیادہ ڈال دیا تھا, میں نے بغیر چہرہ بگاڑے, بغیر شکن کے, غصہ کیے ہوئے اس کو کھا لیا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تو نے میری پتنی کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا, میں نے اسی پر تیری مغفرت فرمائی. میں آپ سے بتاؤں, اگر آج کا مرد اپنی عورت کے لیے ایسا مرد بن جائے اور آج کی عورتیں اپنے شوہر کے لیے ایسی عورت بن جائے, کیا ہمارے معاشرے میں طلاق ہو سکتی ہے؟ طلاق کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. آج بھی وہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو شریعت اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرے, واقف کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہونے والے اس عمل نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے, درمیان میں محبت اور موت نصیب فرمائے. ان موٹی موٹی باتوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگر اس کا خیال حساس اور خسر ہونے کے ناطے ہم بڑوں نے
شوہر ہونے کے ناطے ہمارے بھائی نے اور بیوی ہونے کے ناطے ہماری عالم ہونے والی دلہن نے اگر ان چیزوں کا خیال رکھا تو انشاءاللہ ایسے خوشگوار زندگی ہوگی. میں کہتا ہوں مسلمان کی یہ شادی امت مسلمہ میں غیروں کے داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب نہیں. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام صحیح تعلیمات سے پھیلا ہے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکلوں سے پھیلا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. باہر مجھے یاد کرنا ہے کہ ہمارے نوجوان اس بات کا خیال رکھیں اور ہماری عورتوں کی بھی تربیت کریں. عورتوں کو یہ بتلائے کہ شوہر کیا ہے، ان کا کتنا بڑا درجہ ہے. اللہ نے اپنی رضامندی شوہر کی رضامندی میں رکھی ہے، اللہ نے اپنی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں رکھی ہے، جبکہ وہ شوہر اللہ کا فرمانبردار ہو. لیکن آج مصیبت یہ ہے نہ ہمارا نوجوان اپنی بیویوں کے حقوق سے واقف ہیں، نہ ہماری نوجوان بیٹیاں اپنے شوہر کے حقوق سے واقف ہیں. جس کے لیے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے شادیاں ہوتی ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ جو ایک نقشہ ہوتا تھا خوشی کا جہنم نما نقشہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نحوستوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت مقدر فرمائے. اس ہونے والے نکاح کو پوری امت کے لیے بہترین عمل کی شکل کا ذریعہ بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھانے کا آپ کو دل بنایا ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے پڑھا لو. محبوب خان رسول خان پٹھان آپ گواہ ہیں، حنیف خان رسول خان پٹھان آپ بھی گواہ ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضيا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. جناب غلام احمد غلام ثابت شیخ صاحب، آپ نے اپنی موکلہ قاریہ غلام احمد شیخ کی ذات کو دو گواہ جناب محبوب خان رسول خان پٹھان، حنیف خان رسول خان پٹھان، ان دو شاہدوں کی شہادت سے عالم مجلس کے روبرو ماریہ کی ذات کو بیوی اور زوجہ بنا کر 10,000 روپے نقد مہر کے عوض محمد جنید احمد جاوید شیخ کے نکاح میں دیا. بھائی محمد جنید جاوید شیخ صاحب جناب غلام احمد غلام ثابت شیخ نے اپنی موکلہ ماریہ غلام احمد شیخ کی ذات کو دو گواہ
محبوب خان رسول خان پٹھان، حمید خان رسول خان پٹھان، ان دو شاہدوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو 10,000 روپے نقد مہر کے عوض بیوی اور زوجہ بنا کر آپ کے نکاح کے لیے آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکم و بارک علیکم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أوصيك لنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من الصالحين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة الصديقة وخديجة الكبرى رضي الله تعالى عنهما وألف بينهما كما ألفت بين أبي العاص بن ربيع وزينب رضي الله تعالى عنهما وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وألف بينهما كما ألفت بين أبي سلمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وألف بينهما كما ألفت بين عباد الصالحين وأزواجهم الصالحات الہی اپنے فضل و کرم سے اس عمل نکاح کو بے انتہا قبول فرما طرفین میں محبت اور مودت نصیب فرما دونوں خاندانوں میں محبت اور مودت نصیب فرما نکاح کے بعد کے خوشحال استوائی زندگی نصیب فرما اس کے حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما دینی دنیاوی ساری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما اے اللہ اس نکاح کو عفت عصمت پاک دامنی اور اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ اور ان کے درمیان نا اتفاقی اور ناچاقی ہے کہیں شوہر مظلوم ہے کہیں عورت مظلومہ ہے اے اللہ اور معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے کریم آقا قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے آپس میں محبت اور محبت پیدا فرما دیجیے ہمدردی اور غمخواری پیدا فرما دیجیے ظلم زیادتی کو ختم فرما دیجیے اے اللہ امت میں طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں اے اللہ ہر شوہر کو اپنی عورت کے ساتھ پوری زندگی محبت کے ساتھ اتباع شریعت اور اتباع سنت کے ساتھ اس نکاح کو نبھاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ طلاق کی اے اللہ شروں سے اے اللہ طلاق کی نحوستوں سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ معمولی باتوں میں جھگڑوں سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما ہر شر سے حفاظت فرما اے اللہ اس رشتے کی حاسدین کے حسد سے اشرار کے شرور سے ریشہ دوانوں کی ریشہ دوانی سے بدخواہوں کی بدخواہی سے اور ساحرین کے ساحر سے پورے حفاظت فرما الہ العالمین طرفین کے بعد میں تیرے صالحین مخلصین برگزیدہ بندوں نے جتنی خیر طلب کی ہیں اے اللہ ہم ان کے لیے فضل کرتے ہیں مقدر فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے پناہ طلب کرتے ہیں عطا فرما الہ العالمین جو کچھ مالا وہ بھی عطا فرما جو کچھ رہ گیا آپ علیم بذات الصدور ہیں اس سے بڑھ کر اور بہتر بیماری نصیب فرما الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ قبول فرما اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين فون اور